سمجھو آتی بات؟ تو میرے بھائی استغفار بہت عظیم عبادت. اور یہ نہ سمجھو کہ استغفار صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. استغفار زندگی کے جتنے پرابلمز ہیں اس کا حل ہے میرے بھائی. آپ اپنی پرسنل لائف میں مشکلات سے دوچار ہیں، استغفار کثرت سے کرو. میاں بیوی میں جھگڑوں کا ماحول ہے، دونوں میاں بیوی کثرت سے استغفار کریں. آپ اپنے بزنس میں مشکلات سے دوچار ہیں، کثرت سے استغفار کریں. زندگی کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، استغفار اس کا حل ہے. یاد رکھو، شرط ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ استغفار کریں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت جانے مانے تابعی گزرے. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک کسان آیا، آگے کا امام محترم بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں، ساری محنت بیکار جا رہی میری، کوئی علاج بتائیے. حسن بصری نے کہا استغفر اللہ، جاؤ استغفار کرو. چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا، تاجر تھا. کہا کہ امام محترم خوب محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پر بزنس ہے کہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہی نقصان، فائدہ نہیں مل رہا ہے، کوئی حل بتائیے. حسن بصری نے کہا استغفر اللہ، جاؤ کثرت سے استغفار کرو. چند دنوں بعد ایک اور شخص آیا، آ کے کہا کہ امام محترم شادی ہو کے اتنی مدت ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، آج تک اولاد نہیں ہوئی ہے، کوئی حل بتائیے، کوئی علاج بتائیے. کہا استغفر اللہ، جاؤ کثرت سے استغفار کرو. تلامذہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پوچھ بیٹھے شیخ محترم سے اپنے، کہا کہ تین الگ الگ افراد تین الگ الگ اوقات میں اپنی زندگی کی تین الگ الگ الجھنیں لے کر آپ کے پاس آئے، اور سب کا آپ نے ایک ہی علاج بتایا، استغفار استغفار استغفار. امام حسن بصری نے کہا میں نے قرآن سے ہٹ کر کون سی بات کہی ہے؟ میں نے جو جواب دیا تو قرآن کا جواب ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے اولاد چاہیے تو استغفار کرو، مال میں برکت چاہیے تو استغفار کرو، کھیتیاں لہلہاتی دیکھنا چاہتے ہو تو استغفار کرو. امام حسن بصری نے اپنے شاگرد سے پوچھنے والے سے کہا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی کیا؟ اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا استغفار کرو استغفار کرو. استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان سے خوب موسلا دار بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال سے نوازے گا. استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا. ایسا ہی واقعہ شیخ بن باز کے ساتھ. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہا کہ شیخ محترم شادی ہو کے 7 سال ہوئے ہیں، بچے نہیں ہوئے ہیں، علاج بتائیے. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو. شیخ کی لائف میں یہ واقعہ آتا ہے، کہا استغفر اللہ. 1 سال بعد آیا، آ کے خوشخبری سنائی کہ شیخ محترم آپ کے کہنے پہ میں نے پابندی سے میں نے اور میری بیوی نے استغفار کو لازم پکڑا، الحمدللہ اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا ہے. یقین چاہیے، دیکھو ایمان چاہیے. یہ سب اذکار، اس کا رزلٹ تب ملے گا آپ کو جب ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے. یقین چاہیے. تو استغفار میرے بھائی میری اور آپ کی زندگی کی جو مادی پریشانیاں الجھنیں اس کا حل ہے. اچھا استغفار کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا استغفر اللہ 1000 بار پڑھو.